یہ ان کی طرف سے استدعا ہوئی تھی کہ مجھے اپنی سائل سے انسٹرکشنز لینے کی اجازت دی جائے. ہم اس میں رسپونڈنٹس ہیں, مدعا علیہ ہیں عمران خان صاحب اس پٹیشن میں. اور یہ پٹیشن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس سیاق و سباق میں ہوئی تھی اس میں 63A کا کوئی چیلنج نہیں تھا سپریم کورٹ کی جانب سے, اور یہ زید المیعاد بھی ہے. یہ درخواست بھی میعاد سے متجاوز جو ہے میعاد جو دی گئی ہے آئین اور قانون میں, اس کے بعد میں یہ دائر کی گئی. اور اس وقت جو کہا گیا تھا وہ دراصل وہ اس سیاق و سباق میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ سارے کنٹینرز لگا دیے ہیں, انٹریز بند کر دی گئی ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں حائل نہیں ہونی چاہیے, بنیادی حقوق کے متصادم ہے. 63A کا کوئی ذکر, کوئی نالش سپریم کورٹ کی اس پٹیشن میں نہ تھا جو ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی. اور اب جو سپریم کورٹ میں کی گئی ہے وہ بھی بغیر ایگزیکٹو سپریم کورٹ کی باڈی کے, نہ جنرل ہاؤس نے اس کی اجازت دی, پرمیشن دی, نہ ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کی اجازت دی کہ اس کی جو ہے یہ ریویو کی جائے, نظر ثانی کی جائے. اور یہ چونکہ صدر جو ہے سپریم کورٹ بار ایک مخصوص طبقے کو نمائندگی کر رہے ہیں, اور وہ اس وقت حکومتی ماشاءاللہ جو ہے پلیٹ فارم کے اس وقت اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں, اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنی جانب سے یہ نالش کر دی اور 63A کو لے آئے. آج جب علی ظفر صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کے حکم کے تابع میری ملاقات چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ, سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کرائی گئی, لیکن وہ ایک کلائنٹ اور موکل اور وکیل کی ملاقات نہیں تھی. اس میں یہ بدستور جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے رہے, پولیس والے لوگ یا جیل کے عملہ جو ہے وہ 3 لوگ کھڑے رہے, باقاعدہ سر کے اوپر کھڑے رہے, اور کوئی چیز جو ہے جو پرائیویسی درکار تھی ایک موکل اور ایک وکیل کے درمیان وہ ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے. باہر کیف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اس کیس میں سپریم کورٹ سنا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو بھی یہاں اسی سپریم کورٹ نے ریویو میں ہی نظر ثانی میں سنا تھا, اور بھٹو صاحب کو سیر حاصل سنا گیا تھا, کئی دنوں پر سنا گیا تھا. لیکن آج عمران خان کی جانب سے جب علی ظفر صاحب نے, بیرسٹر علی ظفر نے یہ استدعا کی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر سنا جائے اور میں اس میں جو ہے معروضات کرنا چاہتا ہوں, تو وہ مسترد کر دی گئی. وہ استدعا وہ منظور نہیں کی گئی. پھر انہوں نے کہا علی ظفر صاحب نے کہ جناب اگر ایسی صورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نالش آج کی جو آپ کی کارروائی ہو رہی ہے اس کا تعلق آئینی ترامیم سے ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں. یہ ہارس ٹریڈنگ کو جو ختم کیا گیا تھا اس اوپینین کے ذریعے سے آج پھر اس کا راستہ کھلنے جا رہا ہے, اور یہ ہارس ٹریڈنگ کی آپ کے سر پہ یہ ہو کر کے تو یہ جو ایک ہوا میں ایک فضا میں ایک پورا کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر سے اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے تو 25 اکتوبر آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے یہ پہلے فیصلہ چاہتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں ملحوظ مترشح ہوتا ہے. تو آپ اس پہ جو ہے اعتراض کریں. لیکن جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے آپ دوسری ادھر وہ باتیں نہ کریں, آپ صرف قانون کی باتیں کریں اور اس سے متعلق باتیں کریں. باہر کے وہ سننے کو یہ تیار نہیں تھے. تو پھر علی ظفر نے کہا کہ جناب پھر وہی ہماری پوزیشن ہے کہ آپ کی بینچ کی تشکیل ہی آج جو یہ جج صاحبان سن رہے ہیں, ہمیں انہی پر جو ہے اعتراض ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے, اور آرڈیننس جو اس پہ ترمیم کیا گیا جو انڈر چیلنج ہے, جس کی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے اس کے مطابق بھی نہیں ہے. اور نہ تو اس میں آتھر جج موجود ہیں اس بینچ میں, اور وہ جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے اس کے
ओपिनियन नेगेटिव दी थी। भाई उनकी तो कोई रिव्यू सीख ही नहीं कर रहा है, और एड हॉक जज साहब भी मौजूद हैं उसमें। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में हम मजीद, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि कौम को और मुल्क को जिस अजियत और कर्ब हॉर्स ट्रेडिंग की जिस लानत से छुटकारा दिलाया गया था, ये हवा में, यही फिजा में ये बातें की जा रही हैं कि उसको दोबारा रेस्टोर किया जा रहा है, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए 2/3 जो है वो अक्सरियत पूरी की जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा सके, और उठाकर उनकी वफादारियां तब्दील करके जर और जोर के बुनियाद पर जो है 2/3 हासिल करके, और फिर मुफाद किसको होगा 25 अक्टूबर से पहले, तो ये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज पर उन्होंने कहा कि हम मजीद इन कार्रवाइयों का, खान साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इसका हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि हम जिस लानत से, जिस हॉर्स ट्रेडिंग से, जिससे कौम को अजियत और कर्ब से निजात मिली है, ये उसी को जो है रेस्टोर करने के मुतरादिफ काविश हो रही है, और ये आइन से खिलवाड़ हो रहा है, और ये इलीगल बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट होकर उनके साथ, उनके तवस्सुत से करवाया जा रहा है, लिहाजा हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा चलें, तो फिर हम आपको एमाइकस बनाते हैं। एमाइकस यानी आप एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एज अदालती मुआवन की हैसियत से, अदालती मुआवन की हैसियत से आप जो है फिर हमारी मुआवनत करें एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हैसियत से उन्होंने बतौर, चूंकि वो सीनियर वकील हैं और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सदर भी रहे हैं, और इस वक्त वो सिटिंग सेनेटर भी हैं, उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पर अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने अपने तई, चूंकि इस पेशे से मुंसलिक हैं, ही इज वेडेड टू द प्रोफेशन ऑफ लॉ सिंस हिज फादर एंड फोर फादर, इसलिए उन्होंने बाहर कैफ एमाइकस क्योराई के तौर पर, अदालत के मुआविन के तौर पर उन्होंने जो है चीफ जस्टिस साहब ने और जजेस ने कहा कि आप हमारी फिर मुआवनत कीजिएगा। इस पर उन्होंने पूछा शौकत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, और फारूक नाइक साहब भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। तो वो भी उनकी मर्जी पर मुहित था कि उनको सुनना भी गवारा किया गया, लेकिन अब वो बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की हैसियत से अब जो कुछ वो कह रहे हैं हम उसे ओन नहीं करेंगे, ना इमरान खान उसको ओन करता है, ना हम इसको लेजिटिमेसी कन्फर करेंगे इस फैसले को, ना हमारा इस फैसले के साथ जो है कोई लेना देना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का। हमारा मौक़िफ़ यही था कि इमरान खान को खुद सुना जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा नामंजूर की। फिर हमारा यही था कि बेंच जो है प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं है। फिर हमारा ये भी था कि कम अज़ कम ऑथर जज यानी जस्टिस मुनीब अख्तर जिन्होंने मौजूद हैं और रिक्यूज नहीं किया उन्होंने, उनकी मौजूदगी के बगैर ये पिटीशन सुनवाई हो ही नहीं सकती है। और इसका जो नतीजा है, जो आम हवा में स्पेकुलेशन में है, वो ये है कि ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग को जन्म देने के मुतरादिफ है। ज़ैदुल मियाद पिटीशन जो है इस तरह नहीं एक्सेप्ट की जा सकती है, और उस पिटीशन में ये नालिश है ही नहीं कि 63A को इसको जो है जवाब दिया जाए। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि ये कार्रवाई आज की ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, ये गैर मौसर होगी, ये आइन से खिलवाड़ के मुतरादिफ है, ये कौम की उम्मीदों और उमंगों को जो है मजरूह करने के मुतरादिफ है। और ये चूंकि एंटी पीपल है, एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी मुल्क है, कंट्री है, इसलिए हम इससे अलहदा हो गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सर आज इधर मैं इतना बताऊँगा आपको कि पहली बात यह है कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है इमरान खान की, कल की जो इंस्ट्रक्शन थी कि मुझे इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे एतराज़ है। आपने देखा है कि जिस तरह खोसा साहब ने बताया
کہ ایک پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ چیف جسٹس نے اس کو جس طریقے سے استعمال کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ ابھی جو آرڈیننس آیا اس میں کلیئر کٹ ہے کہ کمیٹی میں سینئر پیونی جج بیٹھے گا. جسٹس منصور اختر صاحب اس کمیٹی میں موجود نہیں ہوتے. اس کمیٹی کا بنانا جو ہمارا اعتراض تھا علی ظفر صاحب نے کیا کہ یہ کمیٹی ہی انکنسٹیٹیوشنل ہے، انلیگل ہے. فرسٹ اعتراض ہمارا یہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رول سپریم کورٹ 1980 آخر جج موجود ہے، وہ ریکیوز نہیں کر رہا، اس نے اپنی ادب دستیابی کی. تو دیکھیں کہ اس بینچ میں جس کے اوپر عمران خان نے اعتراض کر دیا اس کو چیف جسٹس کے لیے سننے کے لیے اسی طرح ہمارے اعتراضات مسترد کر رہا ہے. جس طریقے ہم نے پہلے سنبل والے کیس میں اعتراض کیا، ہم نے نیب امینڈمنٹ میں اعتراض کیا عمران خان نے، آج تک جتنے ہمارے اعتراض ہیں اس کو مسترد کیا گیا ہے. لیکن آج کا جو اعتراض تھا وہ انتہائی ویلڈ تھا. وہ اعتراض یہی تھا کہ سینئر پیونی جج اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے، لہٰذا جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق اس کی سپرٹ کو پورا نہیں کرتا. لہٰذا جو کہا علی ظفر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مجھے انسٹرکشنز ہیں کہ اس بینچ پہ میں اعتراض کروں، اور جو ویلڈ اعتراض ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 63A جس طریقے سے 63A آیا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ شہباز کھوسہ صاحب سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری کھڑے ہیں، موجود ہیں. 63A ہارس ٹریڈنگ کو روکا گیا. علی ظفر صاحب نے اپنے آرگومنٹس میں یہ کہا کہ کیا آپ اس ہارس ٹریڈنگ کو اجازت دینے جا رہے ہیں. یہی تو ہمارا اعتراض تھا کہ ہارس ٹریڈنگ اسی وجہ سے ریفرنس آیا پریزیڈنشل، اور اس اوپینین میں اس ججمنٹ میں اس ہارس ٹریڈنگ کو بند کر دیا گیا جو آج پھر شروع ہو جائے گی. لہٰذا عمران خان کے کلیئر ورژن کے مطابق ہمارا اعتراض بینچ پہ آ گیا ہے. اگر بینچ اب سن رہا ہے تو امائکس کی باتیں سن رہا ہے، لیکن ہمارا اعتراض اس پہ رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کو میں کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ سیکرٹری تو موجود کھڑے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ اور فارمر پریزیڈنٹ جس طریقے سے اداروں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اس پٹیشن کو فالو کر رہے ہیں، کیا وکلاء کا یہی رول ہے کہ اس طرح کی پٹیشن دائر کریں اور وہاں آئین کی تشریح چاہیں؟ لہٰذا ہمارا جو اعتراض ہے آج وہ نوٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے قائد کا عمران خان کا جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ بار کے اس کے جو کنسٹیٹیوشن ہے بینچ کی اس پہ ہمارا اعتراض ہے، اور یہ ہمارا اعتراض ہے. اور اس کے بعد فردر ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرا. اور پٹیشن جو ہے وہ بھی زید المیعاد ہے. میں ایز اے ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آپ کو اس کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. یہ جو ریویو پٹیشن ہے یہ اس وقت کے صدر ایس این بون صاحب نے کی تھی، اور یہ اس بارے میں ہوئی تھی کہ یہاں پہ کنٹینرائزیشن ہو گئی تھی اور یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا مسئلہ پڑ گیا تھا اس میں. تو اس کو اس وقت کی سپریم کورٹ کی کیبنٹ نے منظور کیا ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا، مگر آج کی سپریم کورٹ کی کیبنٹ جس کا میں حصہ ہوں اس نے اس پٹیشن کو فالو کرنے کا یا اس کو پرسو کرنے کا کوئی اختیار نہ صدر صاحب کو دیا ہے نہ کسی کیبنٹ ممبر کو دیا ہے. یہ جو ہمارے صدر صاحب اس وقت اس کو پرسو کر رہے ہیں یہ اپنے اون پہ کر رہے ہیں، اور اس میں 63A کا یہ لینا دینا ہی نہیں تھا کیونکہ اوریجنل پٹیشن میں، اس لیے شاید اس کا ذکر بار بار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ابھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اجلاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں. وہاں پر اسلام آباد بار ایسوسیشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے پرزور طریقے سے، جو کہ آپ سب کو میں بتانا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے عہدیداران اور پیپلز پارٹی کے کارکن رہ چکے ہیں ان کے عہدیداران، انہوں نے یہاں پر پیپلز پارٹی سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس پٹیشن سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور اس پورے آئینی مسودے کو ریجیکٹ کیا ہے، شک بائی شک ریجیکٹ کیا ہے. یہی اعلان پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی الیکٹڈ باڈی ہے وہ ریجیکٹ کر چکی ہوئی ہے. یہی آئینی ترامیم اور 63A کا مقدمہ اور اس کی سماعت یہ پشاور میں پرسوں جلسہ ہونے جا رہا ہے، وکلاء کا کنونشن ہونے جا رہا ہے، وہاں پر بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. بلوچستان ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کا آپ سب نے بیان سن لیا. بلوچستان ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ نے بھی اور بلوچستان بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ممبران نے بھی اس ہیئرنگ کو ایک شام ہیئرنگ قرار دیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ ہیئرنگ 63 ایریا کی
63A کی جو ہارس ٹریڈنگ کو لیجٹمائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، یہ ایک سیلف سرونگ ہیئرنگ کی جا رہی ہے. یہ نہ صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کے خلاف ہے، یہ کمیٹی کی تشکیل ہی ٹوٹلی آرڈیننس کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے. یہاں پر چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کے لیے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لایا گیا تھا، نہ کہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے تیسرا ممبر بٹھا کر، اور سینئر پیونی جو کہ اس کمیٹی کا ایک لازمی ممبر ہے، اس کی عدم موجودگی میں 2 ممبر کا کوئی آرڈر یہاں کسی قسم کی فوقیت نہیں رکھتا. یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ پروسیڈنگ فردرنس میں چلائی گئی تو اس کے نتیجے میں صرف اور صرف ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دیا جائے گا.